इजाज़त है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तहरीक इंसाफ की जो नेगोशिएटिंग टीम थी, जिसमें फवाद चौधरी साहब, अली ज़फ़र साहब जो हमारे वकील भी हैं और हमारे पॉलिटिकल नेगोशिएशंस का हिस्सा भी थे, और मैं, आज हम अदालत के हुक्म पर हाज़िर हुए और हमने अपनी ऑब्ज़र्वेशंस उनकी खिदमत में पेश कर दी। हमारा जो मौक़िफ़ था वो हमने बर वक्त आज से 2 रोज़ पहले अदालत में जमा करवा दिया था। हमारा CMA 3087 हमने जमा करा दिया था और उसका मकसद ये था कि अदालत को मुनासिब वक्त दिया जाए कि वो उसका मुताला कर सकें और उस पर रिफ़्लेक्ट कर सकें और हमारे खुलूस और हमारी नेक-नीयती से जो हमने पेशरफ्त करने की कोशिश की है, कम से कम उससे वो आगाह हो जाए। आपने देखा कि हुकूमत का जो CMA है वो आज सुबह दिया गया और उस पर दस्तखत भी नहीं हैं, कोलिशन अलायंस के दस्तखत नहीं हैं। हम 3 थे, तीनों दस्तखत मौजूद हैं और चीफ जस्टिस साहब ने उसका मुलाहिजा किया होगा। PDM अलायंस एक डार साहब के दस्तखत हैं और जब भी हमने बात की, गुफ्तगू की, अली ज़फ़र साहब गवाही देंगे तो उन्होंने कहा कि नहीं ठहरिए, हमें अपने कोलिशन पार्टनर्स को एतमाद में लेना है, हमें वक्त दीजिए, हमें मोहलत दीजिए। हमने मोहलत दी। पूरा मीडिया हैरान था, पूरा पाकिस्तान हैरान था कि इतने संजीदा मुज़ाकरात और इसमें 2.5-3 दिन का वक्फ़ा, ये किस लिए? ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? एक तरफ कहते हैं कि हमें इलेक्शन की उजलत है और दूसरी तरफ 3 दिन का वक्फ़ा करते हैं। तो वो वक्फ़ा हमने नहीं, उन्होंने मांगा था। और हमने क्यों दिया? हमने उनको वक्फ़ा इसलिए दिया कि उनको मुनासिब वक्त दिया जाए कि वो अपनी लीडरशिप से मशावरत कर लें और जब मेज़ पर आकर बैठें तो उस मशावरत को सामने रख कर गुफ्तगू करें। हमने अपनी दूसरी नशिस्त में अपना प्रपोज़ल टेबल कर दिया था, अली ज़फ़र साहब ने और हमने अपना प्रपोज़ल टेबल कर दिया था और उनको 3 दिन का वक्फ़ा दिया कि उस प्रपोज़ल पर रिफ्लेक्ट कर आएँ। और आपने देखा आज भी आएँ बाएँ शाएँ और उस प्रपोज़ल पर उन्होंने कोई क्लियर पोजीशन नहीं ली। उस डॉक्यूमेंट को जो जमा कराया, जो अभी रजिस्टर भी नहीं हुआ, और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमने आउट ऑफ द वे ले लिया है और उनको मौका दिया है, अभी तक उसमें नंबर भी नहीं लगा। हमने अली ज़फ़र साहब क्योंकि कानूनदान है, इन्होंने जब मैंने दस्तखत किए, इन्होंने मुझे कहा इसको पब्लिक मत करना जब तक नंबर ना लगे। ये आपने, क्योंकि मुझे नहीं पता चीज़ों का, आपने कहा इसको पब्लिक मत कीजिएगा, डॉक्यूमेंट को जब नंबर लग जाए फिर कीजिएगा। इनका डॉक्यूमेंट अभी नंबर भी नहीं लगा, दस्तखत भी नहीं है, पब्लिक भी हो गया। निकला क्या? निकला ये कि आज नवाज शरीफ साहब ने लंदन में कहा कि हम तो 3 रुकनी बेंच के फैसले को 3-2 के फैसले को तस्लीम ही नहीं करते, हम तो 4-3 की बात कर रहे हैं। तो अगर आप 4-3 की बात कर रहे हैं तो फिर आप इस बेंच के सामने पेश क्यों हो रहे हैं? अगर आप 4-3 की बात कर रहे हैं फिर आपने इनसे मोहलत क्यों मांगी? अगर आप 4-3 की बात कर रहे हैं तो फिर आपने इनके सामने अपना CMA क्यों फाइल किया? ये है तज़ाद। दूसरा रुख लीजिए, इलेक्शन कमीशन, जैसे कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा, हमने 2 सवाल किए, उन्होंने 2 मुश्किलात का जिक्र किया। एक, हमें वसाइल दरकार हैं, 21 अरब मांगे, और सिक्योरिटी। ना इन्होंने वसाइल देने थे न दिए, और पार्लियामेंट को बतौर ढाल इस्तेमाल किया।
عدالت عظمیٰ کو ڈیفائی کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو بصیت ڈھال استعمال کیا گیا ہے. اور کون نہیں جانتا, بچہ بچہ جانتا ہے کہ پارلیمنٹ کو دو خاندان استعمال کر رہے ہیں, اپنی سیاست کی نظر کر رہے ہیں. بقول شاہد خاقان عباسی 20 ارب روپیہ آٹے پہ اس کا غبن کا وہ ذکر کر رہے ہیں. 20 ارب روپیہ آٹے پہ ضائع جو کہ لوگوں کو جانا چاہیے تھا نہیں گیا. 21 ارب قوم کے لیے نہیں دے سکتے, 84 ارب وہاں دے دیا, 20 ارب ضیاع ہو گیا, 21 ارب کی دقت آ رہی ہے. پھر بجٹ کا ذکر, ٹریڈ پالیسی کا ذکر. تحریک انصاف اس نتیجے پہ پہنچی ہے یہ ہیلے بہانے ہیں, یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو آئینی فیصلہ ہے اس سے نظر چرانے کے ہیلے بہانے ہیں. ہم نے ہر ممکن کوشش کی. پھر آپ کی ڈیمانڈز کیا تھی؟ 3. ایک, ہم چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں بیک وقت ایک ہی دن الیکشن ہو جائے. آپ کی دوسری ڈیمانڈ کیا تھی؟ کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر الیکشن ہو جائے تاکہ انتشار نہ ہو. تیسری, الیکشن کے بعد سب جماعتیں نتائج قبول کریں. ہم نے تینوں ڈیمانڈز اپنے اس میں پرو دی, ہم نے اس میں پرو دی, اور یہ ڈاکومنٹ اب سپریم کورٹ کی امانت ہے. اور ہم نے پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے پولیٹیکل کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کی, اور ہم نے لیگل جو رکاوٹیں آڑے آ رہی تھیں ہم نے اس میں بھی سجیسٹ کیا کہ ہم لیگل ہرڈل کو جو آرٹیکل 224 کی قدغن ہے اس پر عبور پایا جا سکتا ہے تو کیسے پایا جا سکتا ہے. ہم نے وہ بھی تجویز اس میں پرو دی کہ ہم جانے کو تیار ہیں, ہم ووٹ دینے کو تیار ہیں, ہم ون ٹائم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے تیار ہیں, امینڈمنٹ کے لیے ہم تیار, ون ڈے کے لیے ہم تیار, کیئر ٹیکر کے لیے ہم تیار, نتائج کو تسلیم کرنے کے لیے ہم تیار. آپ نے کیا کیا؟ آپ تو اسی بات پر اڑے ہوئے ہیں, اسی بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ یہ سندھ اور بلوچستان کی اسمبلیوں کا ہمیں احساس ہے, ہونا چاہیے. ہمارے بھائی ہیں, بلوچستان بہت اہم ہے, سندھ بہت اہم ہے, اور میرا تو سندھ کے ساتھ 800 سال پرانا رشتہ ہے. لیکن کیا پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں جو ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ کیا وہ منتخب لوگ نہیں تھے؟ کیا ان کے جذبات نہیں تھے؟ کیا انہیں نمائندگی درکار نہیں ہے؟ یہ ہم نے کیوں کیا؟ ہم ایم این ایز ہیں, ہم ایم این ایز کھڑے ہیں یہاں, ہمیں اسمبلی سے باہر رکھا گیا ہے. ہم مستفیوں کے باہر کیوں آئے؟ ایک مقصد کے حصول کے لیے نا, انتخابات کے لیے. اور مسلسل 1 سال ہم نے انتخابات کی جستجو کی. ایک طرف میز پہ بٹھاتے ہیں, دوسری طرف مقدمے بناتے ہیں, ایک طرف میز پہ بٹھاتے ہیں اور دوسری طرف گرفتاریاں کرتے ہیں. 33 میرے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے. کیوں؟ ان کا گناہ کیا تھا؟ ان کا قصور کیا تھا؟ علی امین گنڈا پور کو ایک عدالت سے دوسری عدالت مطلب لے کے پھرتے رہے, ضمانتیں ہونے کے باوجود رہائی نہ ملی. کیوں؟ مراد سعید پہ کل مقدمہ درج کیا گیا ہے. کیوں؟ کیا یہ مذاکرات کو سازگار کرنے کے لیے, ماحول کو انیبلنگ بنانے کے لیے کیا گیا ہے؟ اس کے باوجود ہم بیٹھے میز پر. ہماری ایک جمہوری جماعت ہے, ہماری جماعت میں لوگ کھل کے بات کرتے ہیں, اور آپ جا کے دیکھیں ہمارے سوشل میڈیا کو, بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں کی. کئی دفعہ لوگ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ہم نے اپنا فوکس رکھا کس پر؟ آئین پاکستان پر, رول آف لا پر, عوام کی حاکمیت پر. جیسے کہ چیف جسٹس نے کہا حاکمیت اللہ کی ہے اور اس کا اظہار اس کے منتخب نمائندوں کے ذریعے ہوتا ہے. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ ہم
ان لوگوں کو جن کو اللہ کے بعد حاکمیت کا رول دیا گیا ہے, سوورن کہا گیا ہے, ہم کہہ رہے ہیں ان کے دروازے پہ جاؤ. آپ ان کے دروازے پہ جانے سے کترا رہے ہیں کیوں؟ گھبرا رہے ہیں کیوں؟ دیانتداری سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ان میں ڈیفائنس کا وہ فیصلہ کر چکے ہیں اور ایروگنس کا وہ مظاہرہ کر چکے ہیں. اور یہ دو لفظ انگریزی کے ہیں, جو سمجھتے ہیں وہ سمجھ کے میں کیا کہہ رہا ہوں. They are arrogant and they are defiant. They want to undermine the Constitution of Pakistan and they want to ridicule the highest forum of justice in this country, which is the Supreme Court of Pakistan. تحریک انصاف آج کا نہیں کل کا سوچ رہی ہے. تحریک انصاف آج کا نہیں آنے والی نسل کا سوچ رہی ہے. یہ آئین رہے گا انشاءاللہ, یہ ملک رہے گا انشاءاللہ, انتخابات ہوں گے انشاءاللہ. ہم کوئی ایسی روایت نہیں ڈالنا چاہتے کہ جس کی آڑ میں کبھی فنڈز کے ذریعے اور کبھی سیکیورٹی کے ذریعے وہ یہ آئین سے آنکھ چرائیں. اور صحیح کہا چیف جسٹس صاحب نے کہ آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ 8 اکتوبر جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے, تاریخ آپ نے دی, 8 اکتوبر کو سیکیورٹی درست ہو جائے گی؟ کیا گارنٹی ہے؟ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سامنے رکھ کر میں بوجھل دل سے کہہ رہا ہوں, پوری لچک دکھانے کے باوجود کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد اب تحریک انصاف کیا کر سکتی ہے. ہم صرف اللہ سے دعا کر سکتے ہیں, اس کی مدد مانگ سکتے ہیں اور پاکستان کی عوام سے رجوع کر سکتے ہیں. اور میری گزارش ہے پاکستانیوں سے جن کے دل میں درد ہے اس ملک کا, جو آئین کے محافظ بننا چاہتے ہیں, جو رول آف لا کے علمبردار ہیں, کہ کل بروز ہفتہ شام 5:30 بجے ہر گاؤں میں, ہر قصبے میں, ہر قریہ, ہر شہر میں, ہر یونین کونسل میں آپ آئین کے دفاع کے لیے آواز بلند کریں. آپ سپریم کورٹ کی انڈیپینڈنس کے لیے, اس کی عظمت کے لیے آواز بلند کریں اور اب رول آف لا کے لیے کھڑے ہو جائیں. مانتا ہوں ان کے پاس بندوقیں ہیں, مانتا ہوں ان کے پاس ٹیئر گیس ہے, مانتا ہوں ان کے پاس پولیس ہے, مانتا ہوں جبر کے زندان بھی ہیں ان کے پاس, مانتا ہوں, لیکن مت بھولیں تاریخ اس بات کی گواہ ہے. قافلہ یزید کا مضبوط تھا, جیت حسین کی ہوئی, اور تاریخ رقم ہو رہی ہے. پاکستان کی سیاسی اور کانسٹیٹیوشنل تاریخ کا ایک نیا باب رقم ہو رہا ہے. الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف wants to be on the right side of history. Thank you. شکریہ. Thank you. سوال نہیں تھا